حن قلبي له فاض شوقا إلي ليس أرجو سوى شربة من يدي الصلاة عليه. کیسی بات ہوئی ان کا؟ دیکھو آپ کے جو مدارس سے بچے پڑھ کے نکلتے ہیں دینی مدارس سے، وہ جاتے ہیں اسکولوں میں، مدرسے میں، مسجد میں جانا پسند نہیں کرتے، اسکولوں میں جا کے ٹیچر لگتے ہیں. ہم اپنے طلباء کے پر کاٹتے ہیں کہ وہ مسجد کے علاوہ کہیں نہ جا سکیں، اس لیے وہ مسجدوں ہی کے اندر جاتے ہیں. تو یہ جو آپ نصاب کی بات کرتے ہیں اگر وہ ہم پڑھائیں تو وہ سارے بھی اسکولوں اور کالجوں اور یونیورسٹیوں کا رخ کریں گے، تو ہم ان کا پر کاٹ کے رکھتے ہیں. تو یہ ایک فلسفی تھی جو ان کے ذہن میں موجود تھی. لیکن ویسے اس سے ہٹتے ہوئے آپ سارے حضرات بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ مدارس کے ایک بڑے نیٹ ورک کو بہت حسن و خوبی کے ساتھ ان کے مکتب فکر نے ملک کے اندر معروف کیا ہے اور اس کو لے کر چل رہے ہیں. اور ان کے بعض مدارس تو ایسے ہیں جن کو دیکھنے کے لیے واقعی شوق پیدا ہوتا ہے کہ جا کر دیکھا جائے، سمجھا جائے کہ وہ اس لیول پر اور اس معیار پر کیسے پہنچے ہیں. اور ہمارے ہاں بھی اس پہ غور فکر تدبر ہوتے رہنا چاہیے، ہم جانتے رہیں کہ اس طرح کی صورتحال میں کیا کرنا ہے. ایک دوسرا چھوٹا سا واقعہ، اپنی مین جو پریزنٹیشن ہے اس پہ جانے سے پہلے، ہمارے ایک بزرگ تھے اور آپ سارے ان کو جانتے ہوں گے، مولانا چراغ صاحب گجرانوالہ جامعہ عربیہ کے. وہ میرے والد محترم کے استاد بھی تھے اور ابا جی ان کے ساتھ پڑھاتے بھی رہے، تو ایک خاندانی تعلق بھی ہم ایک ہی علاقے سے تھے. تو مرنجا آدمی تھے. تو ان کے پاس جب ان کے طالب علم تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد جاتے اور کہتے استاد جی کوئی نصیحت فرمائیں، تو وہ تھوڑی دیر سوچ کے کہتے بھائی اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ نمازیں اور روزے کریں، یہ تو آپ کو کرنا ہی ہے، آپ دینی مدرسے نکلے ہیں، کسی مسجد کی امامت کرائیں گے تو نماز تو پڑھائیں گے، نماز پڑھیں گے بھی، روزے بھی رکھیں گے، باقی چیزیں بھی کریں گے. تو میں سوچتا ہوں کہ میں آپ کو کیا نصیحت کروں. اور پھر اس کے بعد فرماتے کہ میں جو نصیحت آپ سے کروں گا وہ یہ ہے کہ مساجد کے اماموں کے پاس لوگ آتے ہیں اعتماد کر کے، پیسہ لے کر ان کی مٹھی میں رکھتے ہیں اور اس کے بعد رسید بھی نہیں لیتے. یہ وہ جگہ ہے جہاں شیطان داخل ہوتا ہے. اور میں آپ سے عہد لینا چاہتا ہوں کہ آپ مالی معاملات میں شفافیت کا مظاہرہ کریں گے. یہ نصیحت ہے میری طرف سے میرے اپنے بچوں کو اور طلباء کو جو اس کے ساتھ وابستہ ہیں، اور وہ اس کو اگر لے کر جائیں گے تو یہ بہت اچھا ہوگا. تو یہ دو چھوٹے سے واقعات کے بعد ہم آگے چلتے ہیں، اور میں شعیب سے گزارش کروں گا کہ وہ اس سے آغاز کرے. ہمارا جو آج کا سیٹ اپ ہے اس میں ہمارے پیش نظر یہ ہے، ہمارے جو بزرگ یہاں بیٹھے ہیں جن کے اپنے تعلیمی ادارے ہیں وہ بہت ساری چیزوں کو پہلے سے بھی جانتے ہیں، اور جو میرے نوجوان ساتھی یہاں موجود ہیں جو کل اس دنیا میں داخل ہو کر بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں. ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم کچھ چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہماری جو پہلی سلائیڈ ہے اس کے اندر جو چیز میں نے آپ سے گزارش کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے مساجد اور مدارس، اور خاص طور پر مدارس بھی بالکل اسی طرح کی چیز ہے جس طرح کا ایک تجارتی ادارہ ہوتا ہے. اور جو اصول ایک اچھے تجارتی ادارے پر لازم ہیں، ضروری ہیں کہ ان کے ساتھ ان معاملات کو لے کر چلا جائے، وہی اصول ایک مسجد کے ساتھ ہیں. تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ وہ تجارت بندوں کے ساتھ کرتے ہیں اور آپ تجارت اللہ کے ساتھ کرتے ہیں. وہ جو اللہ نے کہا کہ کون ہے جو اللہ کے ساتھ تجارت کرے، تو آپ سارے لوگوں کی تجارت اصلاً اللہ کے ساتھ ہے، لیکن تجارت کے اصول دونوں جگہ بالکل ایک جیسے ہیں. اور اس کو پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ایک اچھا تاجر اپنے کاروبار کو بہت خوبی کے ساتھ چلا رہا ہے اور دوسرا اس کو بہت اچھی طرح نہیں چلا رہا ہے، تو کوئی فرق تو ایسا ہوگا جسے ہمیں ڈھونڈنا ہے، اور اس کے ڈھونڈنے کے بعد اس کی طرف آگے بڑھنا ہے تاکہ اس کام کو ہم بہتر اور ٹھیک انداز میں لے کر چل سکیں.
تو میں نے اس کے لیے کچھ نکات کا انتخاب کیا ہے، اور میں جو بات آپ سے بالکل ابتدا میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں علماء کو نہ تو احادیث سناؤں گا، نہ قرآن مجید کی آیات سناؤں گا، اس سینس میں کہ اللہ نے یہ جو مال خرچ کرنا دین کے لیے، مدارس کے لیے، تبلیغ کے لیے، اس کو کتنی اہمیت دی ہے اور کتنا اس کا ثواب ہے اور کتنا اس کے فائدے ہیں۔ اس لیے کہ میں جن لوگوں سے مخاطب ہوں ان کو مجھ سے کئی گنا زیادہ احادیث بھی آتی ہیں اور قرآن مجید کی بہت ساری چیزیں بھی آتی ہیں۔ اس لیے میں کچھ ایسی چیزوں کی طرف توجہ دوں گا جو اصلاً کرنے کی ہیں، سوچنے کی ہیں، پلان کرنے کی ہیں، اور اس کے ذریعے سے ہم اس کو لے کر آگے بڑھ سکتے ہیں۔ یہ کیا ہوگا؟ ارے یہ تو کل جو پریزنٹیشن ہونی تھی، میں انتظار کر رہا ہوں کہ شاید آپ پریزنٹیشن کو غلط ہو گیا، اس لیے باقی لوگ بھی اس سے کنفیوز ہوں گے کہ سامنے اسٹیج پہ کیا ہے۔ جی ہاں میں ابھی کرتا ہوں، معذرت جی۔ آپ کو عنایت صاحب آپ کو کرو۔ میری کل بعض امیدواران جماعت کے ساتھ ایک پریزنٹیشن ہے اور غلطی سے وہ ان کو چلی گئی، اور میں اس انتظار میں ہوں، دیکھ رہا ہوں کہ وہ سلائیڈ تو وہ آ نہیں رہی ہیں، تو میں اگلی گفتگو کا آغاز کیسے کروں؟ چلیے میرے سامنے تو موجود ہے، میں اس کو سامنے رکھ کے کرتا ہوں، آپ اس پہ آ جائیے۔ تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے پیش نظر جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ جیسے ہم ایک اچھے کاروباری ادارے کے بارے میں اس کے بنیادی اصول اور ایسی جہتیں ڈھونڈتے ہیں جس کی بنیاد پہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک اچھا کاروبار کیسے چل سکتا ہے، بین ہی اسی طرح دینی مدارس کا معاملہ ہے۔ اور دینی مدارس کے معاملے میں یہ جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ یہ تجارت کرتے ہیں، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم۔ تو اس پس منظر کے اندر ہم چیزوں کو جب لے کے چلتے ہیں تو سب سے پہلے اہم شے یہ ہے کہ ہم کچھ چیزوں کا تعین کر لیں۔ اس میں سب سے اہم شے یہ ہے کہ ہم میں سے جو لوگ مدرسہ بنا رہے ہیں، بنانا چاہتے ہیں، چلا رہے ہیں، وہ اپنے سامنے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ مقصد کا تعین، اور جب میں مقصد کا تعین کر رہا ہوں تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہمیں اپنی جد و جہد کے نتیجے میں جنت میں جانا ہے اور اللہ کی رضا کا حصول کرنا ہے، یہ تو کامن چیزیں ہیں جو آلریڈی موجود ہیں۔ اصل میں تو چیز یہ ہے کہ یہ جو مدرسہ ہم بنا رہے ہیں اس کا ٹارگٹ کیا ہے، اس کو ہم کس لیول پہ جانا چاہتے ہیں۔ یہ حفظ قرآن کی کلاسز کی سطح پہ ہوگا، یہ درس نظامی کی سطح پہ ہوگا، اس میں میٹرک کروایا جائے گا، اس میں تخصص کیا جائے گا، اس کے بعد اس کو کسی اور بڑے جامعہ کے اندر ڈھالا جائے گا، اس میں زبان دانی کا کام کیا جائے گا، عربی پڑھائی جائے گی، کوئی اور زبان پڑھائی جائے گی، انگریزی پڑھانے کا اہتمام کیا جائے گا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو ہم بہت اچھی طریقے سے چیزوں کو سمجھتے ہوئے یہ طے کر لیں کہ ہمیں اپنے مقاصد کو متعین کرنا ہے، تاکہ جب ہم اگلے مرحلے پر داخل ہوں تو ہمارے سامنے بہت آسانی سے چیزیں ٹارگٹ کی صورت میں معلوم ہو کہ ہمیں کیا اچیو کرنا ہے اور کس طرف آگے جانا ہے۔ ایک دوسری شے جو اس سے زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ جس علاقے کے اندر ہم اپنا تعلیمی ادارہ بنا رہے ہیں، وہ شہر ہے، وہ گاؤں ہے، وہ قصبہ ہے، وہ تحصیل ہے، وہ ضلع ہے، یہ بہت ہی ضروری ہے کہ ہم اس کے حالات سے بالکل ٹھیک طرح واقف ہوں۔ اس علاقے کے لوگ
क्या हैं, कैसे हैं, कारोबार करते हैं तो किस तरह का कारोबार करते हैं, ज़मींदार हैं, ताजर हैं, मुलाजिम पेशा हैं, बैरून मुल्क हैं, किस तरह की कैफियत के अंदर मजमूई तौर पर वो आबादी मौजूद है। फिर उस आबादी के अंदर हमारे मुकाबले में जो दूसरे मदारस, तालीमी इदारे, दीनी तालीमी इदारे मौजूद हैं, कितने हैं, कहाँ हैं, कैसे हैं, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी कमज़ोरियाँ क्या हैं, ताकि जब हम इस काम का आगाज़ करें तो हमें बहुत अच्छी तरह इसका अंदाज़ा हो कि हम जो कुछ कर रहे हैं इसमें हमारे लिए गुंजाइशें और हमारे हालात के अंदर ज़रूरियात दोनों का तयन करने में दिक्कत पेश ना आए। ये बात का जायज़ा लेने की भी ज़रूरत है कि हमारी जो अफरादी क़ुव्वत है जिसके साथ हम लेकर चल रहे हैं वो क्या है। एक तो मैं हूँ, अगर मेरे साथ 2-3 ऐसे मावनीन मौजूद हैं जो दर्स व तदरीस का काम कर सकते हैं तो उनकी सलाहियत, उनकी सूरत, उनकी शक्ल क्या है, और क्या हम एक टीम के तौर पर इसको लेकर काम करेंगे या एक ऐसे फ़र्द के साथ मैं इसको लेकर चल रहा हूँ जिसने इब्तदा करनी है, अगले सालों में चल के देखेंगे कि इसके साथ नौइयत और शक्ल क्या बनती है। तो ये सारे वो चीज़ें हैं जिसका हकीकत पसंदाना जायज़ा लेने के बाद हम अपने सामने एक मंसूबा बनाते हैं और ये तय करते हैं कि हमें इस काम को लेकर चलना है और ये हमारे हालात हैं इलाके के, ये हमारी ज़रूरियात हैं, ये हमारे वसाइल हैं और इसके साथ हम इसको लेकर चल सकते हैं। जब हम टीम के इंतखाब की बात करते हैं तो उसका एक बहुत अहम हिस्सा ये है कि तालीमी इदारा दीनी मदरसे की शक्ल में हो या उमूमी असरी उलूम के साथ वाबस्ता हो, तो टीम के एक एक आदमी की सलाहियत का जायज़ा, उसकी क़िराअत कैसी है, उसको अरबी ज़बान कितनी आती है, उसको पढ़ाने की फ़हम और सूरत कितनी है, उसका पेशेंस, सब्र, हौसला और मामलात को लेकर चलने की कैफियत कैसी है, और फिर टीम में जिन लोगों को हम शामिल कर रहे हैं इसमें बावर्ची भी है, इसके अंदर जो चौकीदार है वो भी है, और ये सारे वो लोग हैं जिनके साथ जिनका मामला आपने करना है। मैं आगे चल के थोड़ा सा उसका ज़िक्र करूँगा। बसा औक़ात ये होता है, हमारा ख़्याल ये होता है कि सारे लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, साथ चल रहे हैं, काम लेकर चल रहे हैं, लेकिन इनको बहुत सारी ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। ख़ास तौर पर अगर टीम के अंदर आपके पास कोई ऐसा फ़र्द नहीं जो ताल्लुकात आम्मा का काम कर सकता हो, जो लोगों को जाकर मिल सकता हो, अपने मदरसे का अच्छा तारुफ़ करा सकता हो, उसके बारे में खैरख़्वाही के जज्बात उभार सकता हो, तो आपको इस पर गौर करने की ज़रूरत होगी। आप ख़ुद ये काम करना चाहते हैं, आप सेक्रीफाइस करके इस काम को लेना पड़ेगा और उसके लिए वक्त का तयन भी करना पड़ेगा और महीनों का तयन भी करना पड़ेगा। लेकिन अगर टीम के अंदर आपके पास कोई ऐसा बंदा मौजूद हो जो ये काम कर सकता हो तो ये बहुत ही अहम होगा कि आप उसके साथ लेकर चलें। हमारे यहाँ आप KPK से ज़्यादातर दोस्त हैं, अहबाब हैं, और मेरे पास बहुत सारे मकामात से लोग आते हैं और आकर सलाम करते हैं, अपना नाम बताते हैं। उसके बाद 3-4 ख़त होते हैं जो दे देते हैं कि मेरे जमात का ख़त होता है, कि मेरे सूबा का ख़त होता है, एक किसी और बंदे का ख़त होता है, और वो ख़त थमाकर एक पम्फलेट देते हैं और फिर बैठ जाते हैं, ठंडा पानी पीते हैं और तवक्को करते हैं कि मैं उनको कुछ चीज़ें जो भी हो सकती हैं उनके साथ करूँगा। मेरे साथ नहीं, सारे लोगों के साथ ही आम तौर पर इस तरह का मामला होता है। अच्छा, कागज़ और सिफारिश और बाकी चीज़ें जब आदमी मौजूद है तो ये बहुत अजीब लगता है। जो बंदा मौजूद है असलन तो वो नुमाइंदा है, उसको अपने मदरसे के बारे में बताना चाहिए, उसकी कोई तफसील बताना चाहिए, उसके कोई माजी का रिकॉर्ड बताना चाहिए, उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें, और इसको ट्रेन करके आपको भेजना चाहिए जो भी बंदा बाहर निकला है, ताकि उसको पता हो कि उसके साथ क्या करना है। अलखिदमत के कामों में मुझे बहुत सारे इस तरह के तजुर्बात से गुज़रना पड़ता है। बलूचिस्तान से एक दोस्त आए, बल्कि एक ज़िले के अमीर थे, और उनके साथ उनके सदर ज़िला अलखिदमत भी मौजूद थे। उन्होंने आके मुझे कुछ मंसूबों के बारे में बताया। मैंने उनसे पूछा कि आपके ज़िले में अलखिदमत है? तो उन्होंने कहा कि हाँ है। मैंने कहा उसका कुछ सदर भी है?
کہنے لگے ہے نا یہ میرے ساتھ جو بیٹھا ہوا یہ ہے. میں نے کہا اگر یہ صدر ہے تو کچھ اس کو بولنے دیجیے. کہ نہیں یہ بول نہیں سکتا، یہ میرا کزن ہے، میں نے اس کو ویسے صدر بنایا، اصل میں تو میں ہی ہوں. تو میں نے کہا اگر آپ نے اس کو ایم ہی بنایا ہے تو میرے خیال اس سے تو بہت بہتر تھا کہ آپ نہ بناتے. آپ خود اس کے حوالے سے، اور آپ جو منصوبے کی بات کر رہے ہیں، اور یہ بہت اہم ہوتا ہے. آدمی یہ کہتا ہے میرے ضلع کی بڑی ضرورتیں ہیں، لیکن وہ یہ سمجھا نہیں پاتا کہ جو منصوبہ آپ لے کر آئے ہیں اس کی نوعیت کیا ہے، کیوں آپ اس کو اس علاقے کے کرنا چاہتے ہیں، آبادی کیا ہے، ضرورتیں کیا ہیں، چیزیں کیا ہیں، اخراجات کتنے آئیں گے، چلے گا کیسے، کون لے کر چلے گا، خراب ہو جائے تو کون کیا کرے گا. تو بے شمار چیزیں اس کے اندر موجود ہوتی ہیں. اور آپ سارے تو ظاہر ہے اس طرح کے سارے سیٹ اپ سے گزرتے ہیں، اور آپ کو اس کا اندازہ ہوگا کہ یہ بہت ہی اہم ہے کہ آپ کا وہ فرد جس کو آپ منتخب کر رہے ہیں، چاہے وہ آپ ہیں یا کوئی اور ہے، یہ جو تعلقات عامہ کا کام کرنے والا بندہ ہے، وہ ٹھیک طرح تیار ہو اس بات کے لیے، سمجھ کر کہ مجھے جب جا کر اپنے ادارے کے بارے میں کچھ چیزیں بتانا ہیں تو میں بولوں گا اور لوگ سنیں گے، اور سننے کے بعد ان چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کام کو آگے لے کر چلیں گے. اس کام کا آغاز کیجئے جہاں موجود ہے، اور میں جانتا ہوں بہت سارے مدارس میں یہ موجود ہے، لیکن جہاں نہیں ہے، جب بھی آپ منصوبہ بنانا چاہیں گے تو اس کے اندر اس کام کا پوری طرح انتظام کریں گے. اسی کے ساتھ ایک اور وابستہ شے ہے، جب آپ کا مالی بجٹ بنتا ہے سال کا، اور یہ بننا چاہیے، چاہے وہ آپ 2 لاکھ خرچ کرتے ہوں یا 5 لاکھ خرچ کرتے ہوں، مجھے یقین ہے کہ آپ بجٹ بناتے ہوں گے، اساتذہ پہ کیا خرچ ہوگا، طلبہ پہ کیا خرچ ہوگا، کھانے پہ کیا خرچ ہوگا، باقی چیزوں پہ کیا ہوگا. ایک سمجھنے والی چیز ہے. اس میں ایک بجٹ کا حصہ ضرور رکھیے، وہ یہ ہے کہ آپ اپنے افراد پر جن کو آپ نے ٹرینڈ کرنا ہے ان پر بھی خرچ کریں گے. سرمایہ کاری افراد کو تیار کرنے کے نقطہ نظر سے، اور یہ جو افراد کو تیار کرنے کے نقطہ نظر سے سرمایہ کاری ہے، یہ امام کی بھی ہے، خطیب کی بھی ہے، محتمم کی بھی ہے، باورچی کی بھی ہے، چوکیدار کی بھی ہے، ہر ایسے شخص کی ہے جو تلاوت کرتا ہے، نماز پڑھاتا ہے، لیکن عام طور پر ایک ایوریج حیثیت کے ساتھ چل رہا ہے. اور آپ کا خیال یہ ہے کہ اس کو اگر 2 مہینے کے لیے یہاں سے نکال کے فلاں جگہ فلاں قاری کے پاس بھیجیں تو اس کی تلاوت کے اندر بہت اضافہ ہو سکتا ہے. تو جب آپ میرے جیسے یا کسی اور بندے کے پاس جائیں گے فنڈ ریزنگ کے لیے، تو اگر آپ اس کو بالکل شامل کریں کہ ہم اپنے ایک استاد کو 3 مہینے کی اس حوالے سے ٹریننگ دلوانا چاہتے ہیں اور اس پہ 50,000 روپیہ خرچ آئے گا، تو میرا خیال ہے بے شمار لوگ اس کو پریفر کریں گے کہ آپ کی اس حوالے سے مدد کریں، آپ کی حوصلہ افزائی بھی کریں، بجائے اس کے کہ وہ اس کو کہیں کہ آپ کے مدرسے کے اندر صفیں خراب ہیں، ٹوٹیاں ٹھیک نہیں ہیں، مسلح نئے ڈلوانے کی ضرورت ہے. تو وہ اس سے اس کو پریفر کریں گے، اور خود آپ کے لیے ایک بڑا اہم اور مرکزی سی چیز ہوگی کہ آپ نے افراد پر خرچ کیا ہے. افراد پہ خرچ کرنا کیا ہوتا ہے؟ ان کو ٹریننگ دینا. ہم جب یعنی تجارتی پس منظر کی چیزوں کو دیکھتے ہیں نا، تو اس کے اندر بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو حیران کن ہوتی ہیں. اس وقت میکڈونلڈ، جس کا نام آپ سارے لوگ سنتے ہیں، یہ دنیا میں کوئی میرا خیال ہے کوئی 7-10 ہزار سے زیادہ برانچز ہیں، بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ ہوں گی، جو دنیا کے مختلف ملکوں کے اندر کام کرتی ہیں. جو ٹیمپریچر کوکا کولا کا جب اس میں سے ڈالتے ہیں لاہور میں ہوگا، وہی واشنگٹن میں ہوگا، وہی پیکنگ میں ہوگا، وہی لندن میں ہوگا. اور یہ طے ہے کہ اگر وہ ٹیمپریچر اتنا نہیں ہوگا تو اس مشین کو بند کر دیا جائے گا، اور سینٹرلی اس کو مانیٹر کیا جا رہا ہوتا ہے کہ لوگ اس کا ٹھیک طرح جائزہ لے کر اس کام کو لے کر چلیں. یہ سٹینڈرڈائزیشن ہے. سٹینڈرڈائزیشن یہ ہے کہ آپ کے ادارے کے اندر آپ کا ایک چوکیدار ہے یا آپ کے ساتھ ایک بندہ کام کرتا ہے، اور کوئی بندہ آپ سے ملنے کے لیے آیا ہے اور اس نے کہا کہ مولانا موجود ہیں، تو آپ نے کہا نہیں مولانا موجود نہیں ہیں. کب آئیں گے؟ آپ نے کہا پتہ نہیں، ویسے عام طور پہ ظہر کو یا عصر کو مغرب کے لگ بھگ آتے ہیں. اور وہ بندہ واپس چلا گیا. جانے کے بعد شام کو آپ تشریف لائے، اس نے کہا ایک صاحب ملنے کے لیے آئے تھے اور آپ کا انہوں نے پوچھا تو میں نے بتایا کہ مغرب کے لگ بھگ آئیں گے. تو آپ نے پوچھا نام کیا ہے؟ ان کا میں نے تو پوچھا نہیں ہے. اس نے بھی نہیں بتایا.
बड़ा अजीब व गरीब सा मामला है। आपका चौकीदार है, आपके वहाँ ज़िम्मेदार है, आपको एक बंदा मिलने के लिए आया है और आपने उसको ये ट्रेनिंग नहीं दी है कि वो ठीक तरह इस बात को समझ कर नोट करे कि आपसे मिलने वाला शख्स कौन है, कहाँ से आया है, किस काम के लिए आया है। ये ट्रेनिंग है। बैन ही इसी तरह मैं बावर्ची के हवाले से बात करता हूँ। बर्तन हैं, खाना है, ये बहुत अहम है कि बावर्ची को आप कंपेयर कराएं कि फ़लाँ मदरसे के अंदर तो खाना पकता है, बहुत अच्छा पकता है, हमारे यहाँ तो ऐसी दाल दलिया ही होता है और उसके साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक एक चीज़ मैटर करती है, इमाम से, उसकी तिलावत से, उसके बिहेवियर से, उसके रवैयों से, उसकी गुफ्तगू से, उसकी बेशुमार चीज़ों से जो चीज़ें मर्ज करके सामने आती हैं, उसके अंदर का ये हिस्सा है। और इसको अंग्रेज़ी में और उर्दू में दो तरह की इस्तिलाहों में आमतौर पर लिया जाता है। एक कहते हैं कि जॉब डिस्क्रिप्शन, आप बता रहे हैं एक आदमी ने करना क्या है, इसने खुतबा देना है जुमे का, इसने निकाह पढ़ाना है, इसने बच्चों को दर्स देना है, ये उसके काम की नौइयत है। और एक दूसरा काम है जिसको कहते हैं हम जेडीज़ ना अपने सारे एसओपीज़। ये सारा काम करने की स्टैंडर्ड क्या है, जुमा पढ़ाना है तो कितने बजे शुरू करना है, कितने बजे ख़त्म करना है, किन मौज़ूआत को छेड़ना है, कब छेड़ना है, कितनी देर के लिए करना है। ऐसा नहीं है कि वक्त तो लिखा हुआ है 1:20 पर और आपका खुतबा चल रहा है 1:40 से 1:45 पर। जो मौज़ूआत आपने तय किए हैं उसके हवाले से उसका मटेरियल क्या होना चाहिए, इस पे डिबेट होने की ज़रूरत है कि वो तैयार होके गए कि मेरे जैसे बंदा स्टेज पे खड़ा हुआ, उसने कहा जुमा पढ़ाना क्या औखा काम है, बहुत सारी आयतें आती हैं, बहुत सारी सूरतें आती हैं, किसी तरफ से शुरू करके किसी तरफ भी जाया जा सकता है, उसके साथ बहुत सारी चीज़ें की जा सकती। तो हम स्टैंडर्डाइजेशन की तरफ जाते हैं। और आप अगर शहरों के अंदर देखें तो बेशुमार मकामात हैं जहाँ बहुत सारे लोग चुन कर जाते हैं कि फ़लाँ जगह हमने जाके जुमा पढ़ना है, इसलिए कि वहाँ साहब जो पढ़ाते हैं जुमा बड़ी सेंसेबल बातें करते हैं, बड़ी तरतीब से करते हैं, बड़े वक्त पे जुमे की नमाज़ ख़त्म करते हैं। तो हमें भी अपने इदारों के अंदर इस तरह की सेटअप की स्टैंडर्डाइजेशन की तरफ आना है और इस काम को लेकर चलना है और उसको लेकर आगे बढ़ना है। अच्छा, इसी के साथ साथ एक जो बहुत अहम शय है और वो ये है कि मैं कुछ स्कूल रन करता हूँ, आप लोग मदारस रन करते हैं। कोई बंदा आपसे आके पूछे आपके मदरसे की कोई ख़ास नुमाया खूबी एक दो, और आप सोच में पड़ जाएं तो इसका मतलब ये है कि आप अपने इदारे के अंदर काम नहीं कर रहे हैं। यह अजीब-ओ-गरीब बात है। मैं एक दफ़ा मलेशिया गया, वहाँ एक सूबा है जिसके अंदर इस्लामी पार्टी की पिछले 4 टर्म से मुद्दतों से हुकूमत चल रही है। मुझे हैरत हुई कि आमतौर पे इस्लामी पार्टियाँ ज़्यादा अरसा हुकूमत नहीं करती हैं, फिर बदल जाता है। तो आपके यहाँ क्या हुआ? तो जो दोस्त लेने के लिए आए, मैंने उनसे पूछा यार तुम मुझे 3-4 ऐसी बातें बताओ जिससे मुझे अंदाज़ा हो कि आपके यहाँ ये जो दवाम है इसका सबब क्या है। तो उसने कहा कोई मसला नहीं है। उसने कहा मैं 5 चीज़ें बताता हूँ और फर बता दी। मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता। जब मैं जाके रुका जिस घर में, मैंने उस घर के बंदे से पूछा, उसने भी वही बातें बताई। तो मुझे बेपनाह खुशी हुई कि उस सिस्टम के लोगों को बिल्कुल ठीक तरह पता है कि उन्हें क्या बताना है। तो आपके यहाँ कई सारी चीज़ें होंगी जो बहुत अच्छी होंगी, और 1-2 चीज़ें तो ज़रूर ऐसी होनी चाहिए जो नुमायाँ हों। मसलन आपके यहाँ तरावी के अंदर जो कारी साहब आते हैं वो बहुत अच्छा है और दर्स भी देते हैं और बाकी चीज़ें भी करते हैं। मसलन आपके यहाँ सफाई का इंतज़ाम बहुत अच्छा है। आपके वज़ू खाने और तहारत खाने में कोई बंदा जाए तो उसे खुशी होती है, बाहर निकल कर तज़किरा करता है मैं फ़लाँ मदरसे में गया था और उसके तहारत खानों में जाकर मुझे लगा कि बाकी मसाजिद को भी इसी तरह होना चाहिए। अच्छा, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15 चीज़ें गिनवाई जा सकती हैं। तो आपको अपने इदारे के अंदर कोई 2-3 चीज़ें तो ऐसी ज़रूर करनी चाहिए जो बहुत नुमायाँ हों और जिनके साथ मालूम हो कि ये काम जो है वो आप बड़े एतमाद के साथ लोगों को बता सकते हैं। अच्छे इदारों का विज़िट करना, ये आपका एक बहुत अहम हिस्सा होना चाहिए। साल के अंदर ये तय हो कि आपने
3 سے 5 ادارے اپنے صوبے میں، دوسرے صوبے میں، جس کے بارے میں آپ نے سنا ہو کہ فلاں ادارہ بہت اچھا ہے اور اس کی کیا کیا خوبیاں ہیں، تو یہ بہت اچھا ہوگا کہ آپ وزٹ کریں اور اسی طرح ایسے افراد کو اپنے ہاں بلائیں اور ان کو اپنا ادارہ دکھائیں تاکہ وہ آپ کے ساتھ مشاورت بھی کر سکیں، آپ کی رہنمائی بھی کر سکیں، خود آپ بھی ان کو نمایاں طور پر بہت ساری چیزیں بتا سکیں۔ اچھا، یہ ساری چیزیں میں نے وہ جیسے آپ سے آغاز میں کہا تھا کہ ایک اچھے تاجر کے لیے جو چیزیں اہم ہیں، یہ وہ بنیادی سی چیزیں ہیں جو ایک مدرسے کے اندر آپ لوگوں کے پیش نظر ہوں گی تو اگلے کام کو آسانی سے کیا جا سکے گا۔ اب فنڈ ریزنگ کے بارے میں ہم بات کریں گے، اور ظاہر ہے یہ ایک مشکل کام ہے۔ یہ مشکل اس لیے بھی ہے کہ آپ سارے لوگ جو قرآن مجید کو بہت بہتر انداز میں جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب اللہ میاں نے بھی فنڈ کی اپیل کی سورہ الحدید میں، تو اس کے آغاز میں ایک لمبی تمہید باندھی اور اسے پتہ تھا کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، لوگوں سے پیسے نکلوانا اور ان کو آمادہ کرنا کہ وہ اللہ کے راستے کے اندر خرچ کریں۔ تو یہ ایک مشکل کام ہے اور ہمیں سمجھنا ہے کہ ایک مشکل کام کو کرنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار اور آمادہ کرنا ہے، اور یہ آمادگی اور تیاری کرنے کے لیے میں نے کچھ نکات آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ جب ہم نے یہ طے کیا کہ ہم اپنے علاقے کا جائزہ لیں گے، سروے کریں گے جہاں ہم رہتے ہیں، جس شہر میں، جس علاقے میں، جس پورے ایریا میں، تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ کا وہ بندہ جو پبلک ریلیشننگ کا یا لوگوں سے رابطہ کار کا کام کر رہا ہے، یا آپ خود ہیں، تو آپ اس کا اہتمام کریں گے کہ آج کے دور کے تقاضوں کے عین مطابق کم از کم اس علاقے کے تاجروں کے، وکیلوں کے، بزنس مینوں کے، ڈاکٹرز کے، وغیرہ 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 جو لوگ ہیں، ان کے کم از کم 400 سے 500 لوگوں کے، زمینداروں کے فون نمبر، واٹس ایپ نمبر آپ کے پاس موجود ہوں گے، اور آپ کے پاس یہ مستقلاً آپ کا سرمایہ ہے۔ پہلے ایک سرمایہ ہوتا تھا کہ آپ کے پاس لائبریری کتنی بڑی ہے، اب یہ ایک سرمایہ ہے کہ آپ کے پاس لوگوں کا ڈیٹا، اور اس میں خاص طور پر وہ افراد جو آپ کے ڈونر ہیں، جو آپ کے مخیر ہیں، جو آپ کے ساتھ ملتے اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کا ڈیٹا ہونا بہت اہم ہے، اور آپ اس کا اہتمام کریں گے اگلے 4-5 مہینوں میں کہ یہ آپ کے پاس موجود ہو، اور اس کے ساتھ آپ جب آگے بڑھنا چاہیں تو اس کا کام کا آغاز کر سکیں۔ فنڈ ریزنگ عام طور پہ مدارس کے لیے رمضان کے عرصے میں ہوتی ہے، لیکن اس کے علاوہ کے مواقع بھی موجود ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں عام طور پر اس کا احساس نہیں ہوتا کہ عشر بھی اتنا ہی اہم کام ہے جتنا زکوٰۃ ہے۔ میں نے پنجاب میں بہت کم دیکھا ہے کہ عشر کے موقع پہ لوگ متحرک ہوں اسی طرح جیسے زکوٰۃ کے حوالے سے متحرک ہوتے ہیں، لوگوں کو معلومات بھی دے رہے ہوں، ان کو مقامات بھی بتا رہے ہوں اور چیزیں بھی کر رہے ہوں۔ تو یہ اہم ہوگا کہ آپ کے چھوٹے چھوٹے خطبے 3 منٹ کے، 2 منٹ کے، عشر کے مسائل کے حوالے سے جہاں اس کو استعمال ہونا چاہیے آپ کے مدرسے سمیت اور باقی چیزوں کے، یہ پورا جب فصل پکنے کا مرحلہ آتا ہے تو یہ تیار ہو اور یہ آپ کے میسیجز جا رہے ہوں 500، 1000، 2000 بندوں کو، جس کا ڈیٹا ہم نے لیا۔ اور یہ بات پیش نظر رہے کہ آج کے دور کا کوئی بندہ 15 منٹ، 20 منٹ، 30 منٹ کی تقریر سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ 2 سے 3 منٹ بہت زیادہ ہے۔ آپ کے شارٹ میسیجز ہونے چاہیے، کرسپ ہونے چاہیے، ٹھیک طرح پتہ ہو کہ آپ کیا میسیج دینا چاہ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ اس کام کو لے کر چلیں گے تو یہ بہت اچھا ہوگا۔ یہ عشر بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، رمضان کے صدقات بھی ہیں، اور رمضان کے علاوہ کے بھی صدقات ہیں، جس پر آپ کو اپنے مدرسے میں پورا ایک شیڈول بنا کے گھر میں یا مدرسے کے اندر لگانا ہوگا، اور اس کے ساتھ اس کام کو کرنا ہوگا۔ اس سے اگلا کام جو بہت اہم ہے، اور میں بالکل منصورہ میں کھڑا ہوں، اور اگرچہ منصورہ کی مثال دوں گا تو شاید یہ بہت اچھا نہیں ہوگا، میں کوئی خدا نخواستہ کمزوری کا اظہار نہیں کرنا چاہتا، لیکن سمجھنے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ الخدمت نے پچھلے 5، 6، 7، 8 سال سے قربانی کی مہم کا آغاز کیا۔ بیرون ملک سے بے شمار تنظیمیں کام کرتی ہیں، ہم بھی کرتے ہیں قربانی۔
लोग दें यहाँ। इससे पहले बहुत सारी कुर्बानियाँ मंसूरा में आती थी, और मंसूरा में सऊदी अरब से, मिडल ईस्ट से, कुवैत से वगैरह वगैरह ममालिक से आती थी। कुर्बानियाँ आती थी, ये कुर्बानियाँ ख़रीदते थे, उसको ज़िबा करते थे, मुख्तलिफ़ मदारस में भी जाती थी और तकसीम हो जाता था। अल्लाह खैर सलाह। लेकिन कभी किसी डोनर को कभी इत्तला नहीं हुई कि आपकी कुर्बानी कहाँ ज़िबा हुई है, कहाँ तकसीम हुई है, क्या उसके साथ मामला हुआ है। और ये नहीं होता तो ज़ाहिर है उसके साथ एक गैप तो मौजूद होता है। तो अल-खिदमत फाउंडेशन ने शुरू में तो रिपोर्टिंग का काम किया, ये सारे काम के हवाले से। अब 2 साल से हम ये कर रहे हैं कि हम जिसे कहते हैं लाइव कवरेज। एक गाय है, उसमें 4 आदमियों का हिस्सा है और वो 4 सदा में ज़िबा हो रही है, तो उसकी लाइव पिक्चर उसके नामों की तफसील के साथ उस बंदे वो इंतज़ार कर रहा है कि मैं अपने बाल तब कटवाऊँगा जब ये कुर्बानी हो जाएगी, तो हम उसको बिल्कुल उसी मरहले पर भेज रहे हैं। और इसका नतीजा क्या है कि 5 साल के अंदर हमारी कुर्बानी जो 1 लाख से भी कम होती थी, अब 25-30 लाख को भी क्रॉस कर रही है। ये जो रिपोर्टिंग का काम है, ये बहुत ही अहम है मदारस के नुक्ता नज़र से, कि जब आप किसी से कोई चीज़ हदिया के तौर पे लेते हैं, जिस काम के लिए भी लेते हैं या बेनामी भी लेते हैं, तो आप अपने डोनर के साथ जुड़े रहें, उसको बताएं कि आपने पिछले साल हमारे मदरसे में ये ताउन किया था और हमने ये काम, अगर वो मखसूस है तो उसके हवाले से, और अगर अमूमी तौर पर है तो उसके हवाले से ये मैसेज उसको जाते रहना चाहिए। अच्छा, यहाँ तो मौजूद नहीं है, लेकिन बहुत सारे मदारस के दोस्तों की यहाँ मौजूद होते हैं, वो जुमा मुबारक के पैगामात भेजते हैं और बेशुमार तरह के पैगामात भेजते हैं जो मेरे लिए और बेशुमार लोगों के लिए बेमानी है। इतने मैसेज आते हैं जुमा मुबारक के जिसकी कोई हद नहीं, पता नहीं कहाँ से आ गए। लेकिन मदरसे की रिपोर्ट नहीं आती, ये नहीं बताते कि वो काम वहाँ क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और की क्या सूरत है, क्या नुमायाँ बच्चा है। आप कराची के कई सारे मदारस जानते हैं जिनके बच्चे उस मदरसे की प्रमोशन कर रहे होते हैं, छोटे छोटे वीडियोज़ के ज़रिए से बता रहे होते हैं कि उन्होंने यहाँ उर्दू में क्या सीखा, इंग्लिश में क्या सीखा, अरबी में क्या सीखा, अरबी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, बाकी चीज़ें करते हैं। ये आपकी प्रमोशन है और इसको इसी हैसियत से लोगों के सामने आना चाहिए। आपका डोनर, आपका मुखय्यर बंदा साल में कम अज़ कम 7-8 दफ़ा मुख्तलिफ़ मौक़े पे आपके इदारे के हवाले से चीज़ों को जान रहा हो, समझ रहा हो, तो वो आपसे जुड़ा रहेगा। और जब कभी भी उसने कोई खैरात का काम करना होगा तो जो 4-5-6 लोग उसके जहन में आएंगे, उसमें मुमकिन है ईदी भी हो, उसमें मुमकिन है अल-खिदमत भी हो, लेकिन उसमें लाजमी तौर पर आपका मदरसा भी शामिल होगा। अगर आपकी रिपोर्टिंग नहीं हो रही होगी तो वो फिर आपके ख़त ही पर कुछ आपको 2000-4000 दे दे तो दे दे, इससे ज़्यादा की सूरत उसमें मौजूद नहीं होगी। अच्छा, कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसका मैं तज़किरा तो कर चुका हूँ, लेकिन इस पर थोड़ा सा मज़ीद बात करना चाहता हूँ। छोटी छोटी तवज्जुहात हैं या छोटी छोटी गलतियाँ हैं जिसका मैंने तज़किरा किया। सिफारशी ख़त होते हैं, आदमी ख़ुद नहीं बोलता, आदमी को बोलना चाहिए। सिफारशी ख़त हो तो बहुत अच्छा है, असली हो तो ज़्यादा अच्छा है। आम तौर पर उसकी इतनी फ़ोटो कापियाँ की गई होती हैं कि वो कापियों को पढ़ना भी मुश्किल होता है, चाहे वो मेरे जमात का हो, मेरे सूबा का हो, लेकिन इतनी कापियाँ दर कापियाँ होती हैं, लगता है कि ये तो इसी तरह सिलसिला चल रहा है। और फिर जितनी ख़राब कापी होगी, मुआवनत भी उसी दर्जे की और उसी हैसियत से होगी और उसको साथ लेकर चलेंगे। 4-5 चीज़ें हमारे यहाँ अभी तक नीचे नहीं उतरी हैं, इसका एहतमाम हमारे यहाँ कम होता है, बल्कि एक जिसे कहते हैं मुज़ाहमत है। हमने बैंक अकाउंट नहीं खुलवाना। मेरे पास आपके समेत आपके तो बैंक अकाउंट हैं, लेकिन बहुत सारे मदारस के लोग हैं, आते हैं, लिटरेचर छोड़ते हैं। मैं उनसे कहता हूँ जाके बैंक अकाउंट खुलवा के भेज दें। बैंक अकाउंट आएगा तो 2 गुना दूंगा, बैंक अकाउंट नहीं होगा तो आधा मिलेगा। तो जाके कहते हैं बड़ी कोशिश की थी जी, वो बड़ा ये हुआ था, वो हुआ था, नहीं हुआ, बस ये आप मेहरबानी करें ईजी पैसा के ज़रिए से भेज दें, तो ज़ाहिर है वही हैसियत होगी। इसका एहतमाम करने की ज़रूरत है। आप अगर प्रोफेशनली आगे बढ़ना चाहते हैं और इसकी हैसियत को कायम करना चाहते हैं तो
تو یہ بہت اہم ہوگا کہ آپ کے بینک کے اکاؤنٹ ہو. مجھے اس کی دشواریوں کا علم ہے، لیکن اگر آپ نے پراپر رجسٹریشن کرائی ہے، اگر آپ کا ٹھیک آڈٹ ہوتا ہے اور ہونا چاہیے، جو میں نے مولانا چراغ صاحب کے حوالے سے آپ سے بات کی، اگر آپ اس کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں تو یہ بہت اہم ہوگا کہ آپ کی رجسٹریشن ہو، آپ کا بینک اکاؤنٹ ہو، آپ کا آڈٹ کا نظام ہو. اور یہ تینوں چیزیں جب آپ کسی کے پاس لے کر جائیں گے تو میں بلا مبالغہ آپ سے کہتا ہوں وہ بہت خوش ہوگا اور آپ کی مدد کا تعاون کا سلسلہ بہت اچھا ہو جائے گا. ایک بہت اچھے ہمارے مدرسہ ہے، وہ آئے، عنایت اللہ صاحب نے ان کی سفارش بھی کی. میں ان کو ایک بہت اچھے ڈونر کے پاس لے گیا اس خیال سے کہ وہ ایک اس کے اندر بڑا کمرہ یا مسجد اور کوئی ہال بنائیں گے. انہوں نے ساری بات چیت سنی، اس کے بعد کہا کیا ان کا بینک اکاؤنٹ ہے؟ تو میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا نہیں میرا بینک اکاؤنٹ تو نہیں ہے. ان کا معذرت پھر میں نہیں دے سکتا. اچھا، اس سے پہلے وہ آمادہ تھے کہ 20-25 لاکھ کے لگ بھگ وہ اس پہ کریں اور اس کے ساتھ یہ معاملہ کریں. آج کے دور کی یہ ضرورتیں ہیں اور تقاضا ہے کہ ہم اس طرح کی چیزوں کو سمجھیں، اور جب بھی ہم اس طرح کا کام کرنا چاہیں تو اس کے ساتھ اس کو لے کر چلیں. یہ 4-5 چیزیں ہو گئی، بینک اکاؤنٹ ہو گیا، رجسٹریشن ہو گیا، آڈٹ ہو گیا، انتظامی امور اور اس طرح کی اور رپورٹنگ کا کام میں اس سے پہلے اس کا تذکرہ کر چکا ہوں. اب جو بہت اہم شے ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا ادارہ آپ کے علاقے میں معروف نہیں اور آپ وہاں سے نکل کر کراچی سے، لاہور سے، ملتان سے، اسلام آباد سے پیسے جمع کر رہے ہیں تو ادارہ تو چل رہا ہے، میرا خیال ہے شاید اور عرصے تک بھی چلتا رہے گا. لیکن سچی بات ہے وہ کسی معیاری ادارے کے لیول پہ موجود نہیں ہے. آپ کے گھر کو گواہی دینا چاہیے، آپ کے علاقے کو گواہی دینا چاہیے کہ یہ اس علاقے کا بہترین، اچھا، خوبصورت ادارہ ہے جو یہاں قائم ہے. وسائل کو تو کہیں سے بھی لیا جا سکتا ہے. میں 1 2 3 4 نہیں، آپ اگر کراچی سے جائیں آوران کی طرف تو ایک جگہ ہے 14 ایکڑ جگہ، ایک زمانے میں خریدی گئی افغانستان وار کے حوالے سے، ایک بڑی مسجد، ایک بہت اچھا اسکول، 10 ایکڑ زرعی زمین، اور اس کی حالت ایسی خراب ہے کہ 5 نمازی بھی اس میں موجود نہیں ہوتے. مسجد کی حالت بہت خستہ ہے اور بہت کمزور ہے. سبب اس کا کیا ہے؟ وسائل آئے، کسی نے کہا کہ بس یہ جگہ ہے اس کو لگا دو اور اس کو لگا دیا گیا، لیکن کوئی سنجیدگی سے اس کی پلاننگ، اس کی ذمہ داری، اس کا احساس، اس کی قدر کہ یہ میں نے اپنی محنت سے کام کیا ہے اور اس کو لے کر چلنا ہے، وہ موجود نہیں ہے. میں جہلم میں ایک مسجد کو بالکل اسی طرح جانتا ہوں، بہت اچھی 3 منزلہ مسجد بنی، ہمارے اپنے دوستوں نے بنائی ہے. محلے کے نمازی اس میں نہیں آتے ہیں، ظاہر ہے فنڈ تو کویت سے بھی آ سکیں گے، کسی اور جگہ سے بھی آ سکیں گے اس کے ساتھ. تو آپ کا جو سب سے اہم شے ہے وہ یہ ہے کہ آپ جس علاقے کے اندر ہیں اس علاقے کے اندر آپ کی پہچان ہو، لوگ آپ کو بتائیں کہ اچھا یہ جو مدرسہ ہے ماشاءاللہ میں آپ کو لے کے چلتا ہوں کہاں ہے، اور آپ کو دکھاتے ہیں. اس کے لیے آپ کا ہم خیال ہونا بھی ضروری نہیں ہے. ادارے اپنا وجود خود منواتے ہیں اور لوگ اس کو وزٹ کرنے کے لیے اور اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں. تو یہ بہت اچھا ہے. اگر آپ کے اپنے علاقے کے مخیر حضرات، آپ کا مدرسہ، آپ کا ادارہ اس کی ترجیح ہے تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں. اور اگر آپ کا ادارہ آپ کے علاقے کے لوگوں کی مخیر حضرات کی ترجیح نہیں ہے تو اس پہ فکر مندی کی ضرورت ہے. اور یہ ایک ایسا کام ہے جس پہ بہت توجہ کی ضرورت ہے. آپ سارے جیسے میں نے عرض کیا مجھ سے کہیں زیادہ بہتر قرآن و سنت کو جانتے ہیں. میں آخر میں صرف سیدنا یوسف کے اس ایک قول سے اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں جس میں وہ ایک طویل جد و جہد اور اپنے کیریکٹر اور اپنی بہت ساری چیزوں کو منوانے کے بعد پہنچے اور مصر کے بادشاہ سے کہا اجعل لی علی خزائن الارض، اور اس کے بعد کہا انی حفیظ علیم. میں 2 چیزیں ایسی رکھتا ہوں
جو اس بات کی دلالت ہے جو میں بات آپ سے کر رہا ہوں کہ میں اس ذمہ داری کو سنبھالنے کے لیے تیار ہوں۔ ایک یہ کہ میں باصلاحیت ہوں، اور دوسرا یہ کہ میں باخبر ہوں۔ یہ دو چیزیں دنیا میں جو بندہ بھی ڈیمانسٹریٹ کر لے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کامیابی کے بے شمار راستے کھولے گا، اور بہت آسانیاں ہوں گی اس کے لیے۔ دنیا کے اندر یہ بات سمجھ لیجئے، وسائل صلاحیت کا پیچھا کرتے ہیں، صلاحیت وسائل کا پیچھا نہیں کرتی۔ تو صلاحیت کو جتنا آپ ابھاریں گے اور جتنا نمایاں کریں گے، وسائل پیچھے پیچھے دوڑ کے آئیں گے۔ اگر اس کو آپ ریورس کریں گے، الٹ دیں گے، تو معاملہ بالکل اس کے الٹ ہو جائے گا، اور یہ خسر الدنیا والآخرہ والی کیفیت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمت دے، عزم عطا کرے۔ تحریک اسلامی بہت پیچھے ہے اس حوالے سے کہ وہ کرے بڑے ویژن کے ساتھ اچھے بڑے مدارس کو قائم کرے، اس کو سسٹین کر سکے، اور آپ کی نسل سے یہ توقع ہونی چاہیے کہ آپ زندگی میں اپنے لیے ایک ایسا مرتبہ اور ایسی جگہ بنائیں گے جہاں علم کے اعتبار سے، صلاحیت کے اعتبار سے، اور درس و تدریس کے اعتبار سے آپ ایک نمایاں مقام حاصل کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آسانیاں ڈھونڈنا یہ ہوتا ہے نا کہ آدمی بس اوقات یہ سمجھتا ہے کہ وہ جو پیل کا مالک ہے نا، اس کے پاس چلے جائیں گے کافی سارے پیسے مل جائیں گے، یہ آسانی کا راستہ ہے۔ اور مشکل کا راستہ یہ ہے کہ آدمی یہ طے کرے کہ اسے سینکڑوں لوگوں سے ملنا ہے، زکوٰۃ کے لیے ملنا ہے، عشر کے لیے ملنا ہے، متوجہ کرنا ہے، ادارہ بتانا ہے، چاہے ڈونیشن تھوڑی آئے، اس لیے کہ اصلاً مجھے سب سے اہم کام یہ کرنا ہے کہ لوگوں کے اعتماد کا لیول اونچا کیا جائے۔ اس پہ محنت لگتی ہے، اور یہ محنت والا کام آدمی عام طور پر کرنے سے کتراتا ہے، اور جیسا قرآن نے کہا کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ مشکل صورتحال میں ہم نے انسان کو زندگی گزارنے کی صورت بنائی ہے، اور وہ عام طور پہ آسانیاں ڈھونڈتا ہے۔ جی ادارے کی اور ادارے کے ساتھ شخصیت خود بخود نتھی ہو جاتی ہے، کبھی اس کے الٹ بھی ہو جاتا ہے، یعنی اگر بہت اچھے عالم دین ہیں ان کی اپنی، تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہی چلتی ہیں۔ اب یہ بڑا مشکل ہے کہ کہا جائے کہ میں اور الخدمت دو الگ چیزیں ہیں، ایک ہی ہیں، تو کچھ وہ مجھے فائدہ دے رہا ہے، کچھ میں اس کو فائدہ دے رہا ہوں۔ چلیں جی، میرا خیال ہے میری باتیں کچھ نسبتاً غیر روایتی تھیں، کچھ شاید تھوڑی سی اجنبی بھی لگی ہوں گی آپ کو، لیکن میرا خیال تھا کہ یہ ضروری ہیں کہ اسی لحظے جی جی ہے۔ پچھلے سال سے ہم نے اپنے سارے ریجنز کو اطلاع بھی دی ہے، لسٹیں بھی منگوائی ہیں، کے پی سے نسبتاً زیادہ آئی ہیں، سندھ سے کم آئی ہیں، لیکن آپ توجہ دلائیں سندھ کے صدر کو، اور اس کا باقاعدہ فارمیٹ ہے، اس کے اپلیکیشن فارم ہے، اور ہم نے مدارس کے یتیم بچوں کو بھی رجسٹر کرنے کے کام کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ آپ کے پاس جو بچہ ہوتا ہے اس کو کیا ہوتا ہے؟ اس لیے تو میں نے کہا نا، آسانیاں نہ ڈھونڈیں اور ذرا ہمت بھی کریں۔ جو بچہ آپ کے پاس آ گیا، جس کو آپ کپڑے بھی دے رہے ہیں، کھانا بھی دے رہے ہیں، تعلیم بھی دے رہے ہیں، تو ذرا ہمت کر کے اس کا بے فارم بھی منگوا لیں، اس لیے کہ ہماری ضرورت ہے۔ ہم اگر ایک سسٹم کے تحت کام نہیں کریں گے تو بہت ساری چیزیں لوز ہو جائیں گی۔
نہیں، میرا خیال ہے میں اس کو ان کو انسٹرکشن دے سکتا ہوں. اگر آپ کے پاس پڑھ رہا ہے، آپ کے پاس موجود ہے، تو آپ ہی کے ضلع کے شمار ہوگا. اس کا اگر وہاں سے سرٹیفکیٹ آ جائے، بے فارم آ جائے تو ٹھیک ہوگا. کہ مولانا آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ جی، اس کے اندر اگر کوئی ٹیکنیکل الجھن آئے تو آپ مجھ سے رابطہ قائم کر لیجئے، انشاءاللہ میں اس کو کر لوں گا. لیکن پروسیجر وہی ہوگا، میں نے کرنا کچھ نہیں ہے. اگر کوئی دشواری ہوئے گی تو میں اس کو حل کروں گا. جی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کام ہم کر رہے ہیں. پچھلے کووڈ کے زمانے بھی مدارس کو یہ دیے گئے تھے. اس دفعہ بھی جماعت کے چینل کے ذریعے سے ہم نے دیے ہیں. ظاہر ہے ہم براہ راست نہیں کرتے، سسٹم کے تحت جاتے ہیں. انہوں نے کہاں کہاں کیا کیا ہے یہ تو میں زیادہ تفصیل میں نہیں بتا سکتا، لیکن اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے. اور وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ہماری رپورٹنگ میں اگر یہ پتہ چلے کہ 60% مدارسی کو ہم نے وہ پیسے خرچ کر دیے، تو ڈونر دینے والے کے پیش نظر عام آدمی ہے، اور وہ یہ سمجھے گا کہ ایک خاص مکتب فکر کے خاص لوگوں کے مدارس کے اندر اتنے فنڈ گئے ہیں، تو پھر مجھے سوچنا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. ایک حصہ تو اس کا یہ ہے. دوسرا حصہ یہ ہے کہ جہاں آپ موجود ہیں، میں ابھی ضلع کا نام نہیں لوں گا، ایک ضلع ہے بہت اچھا ضلع ہے، اس ضلع کے اندر پچھلے سال ہم نے مہم چلائی تو ہمیں 10-12 قربانیاں ملیں گائے کی ضلع کے اندر سے. لیکن اس کا جو مدرسہ ہے وہاں اچھا مدرسہ ہے، خواتین کا مدرسہ ہے. انہوں نے ہمیں کہا کہ ہمیں 2-3 گائے چاہیے قربانی کے لیے. تو ہم نے کہا کچھ تو ہم دے دیں گے، شاید 3 نہ دیں، 2 دے دیں یا 1 دے دیں، لیکن آپ اتنے بڑے شہر میں رہتے ہیں تو آپ یہاں سے نہیں لے سکتے. تو ان کا نہیں، ہمیں یہاں کوئی نہیں دیتا. تو میں نے انہیں کہا کہ آپ کے ضلع سے ہم نے 7 لی ہیں، تو اس کا مطلب ہے پوٹینشیل تو موجود ہے نا. اب آپ نکلیں گے نہیں، آپ بتائیں گے نہیں، آپ لوگوں کے ساتھ رابطے میں نہیں رہیں گے. یہی اصل میں آپ کو بتانے لگا ہوں. آج میں فنڈ ڈسٹریبیوشن کے لیے نہیں آیا ہوں کہ الخدمت کہاں کہاں فنڈ ڈسٹریبیوٹ کر سکتی ہے. میں آپ کو مچھلی پکڑنا سکھانے آیا ہوں، مچھلی کھلانے نہیں آیا ہوں. تو اس کو ٹھیک طرح سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ اپنے علاقے کے اندر اگر جہاں بے شمار لوگ ہر آدمی کو گوشت تقسیم کر رہے ہیں، تو آپ کے مدرسے کے بچوں کے لیے کیوں گوشت نہیں ملے گا جی؟ بلکہ آپ کے تو زیادہ ہونا چاہیے. آپ ان سے یہ کہیں کہ ہمارے پاس زیادہ ہو گیا ہے، کچھ واپس لے لیجئے اور جا کر دوبارہ تقسیم کیجئے. یہ کیفیت ہونی چاہیے. اچھا، میں آپ کے سوال کو پوری طرح سمجھ کے اس کے بارے میں غور کرتا ہوں، لیکن میں ایک دفعہ پھر عرض کر رہا ہوں، یہ میرا موضوع ابھی نہیں ہے. تو آپ میرے موضوع پہ رہیں گے تو آپ کا بھی فائدہ ہے اور میرا بھی. نہیں، ایسا نہیں ہے. میں پورے یقین سے کہتا ہوں. اچھا، میں آپ کو آخری مثال اپنے گھر کی دیتا ہوں. میرے والد محترم عالم دین ہیں، میرے بڑے بھائی ایک مدرسہ چلاتے ہیں، اور میں اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں 1 پیسہ الخدمت کی طرف سے وہاں کبھی خرچ نہیں کیا. اور الحمدللہ ان کے سارے مسائل جو ہیں، کوئی 150 بچیاں پڑھ رہی ہیں زیادہ تر، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کے پاس فنڈ کی کمی ہوئی ہو. لیکن وہ یہ ساری ٹیکنیکس یوز کرتے ہیں جو ان کے پاس سے بچے فارغ ہو کے جاتے ہیں، جو ان کے پیرنٹس ہیں، جو ان کے رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ رابطے ہوتے ہیں اور وہ اس کے ساتھ کام کرتے ہیں الحمدللہ، اور بہت اچھا سلسلہ چلتا ہے. تو جب کبھی بھی آپ آسانیوں کو ڈھونڈیں گے تو شاید کچھ
कुछ आसानियाँ मिल भी जाएं, लेकिन इदारे का इस्तेहकाम नहीं होगा। अगर वो सपोर्ट किसी वजह से खिसक गई तो आप धड़ाम से ज़मीन पे होंगे। तो इसका एहतमाम कीजिए कि आपको इस्तेहकाम की तरफ जाना है, आसानियों की तरफ नहीं जाना। आप अपनी सलाहियत बढ़ाएंगे तो वसाइल आएंगे, इसमें आपको शक है? देखे ना, मैंने अर्ज़ किया, आपके मदरसे में एक बंदा आया और उसने आपका हुस्न इंतज़ाम देखा। साफ़ सुथरी मस्जिद है, चटाइयाँ साफ़ हैं, मदरसा ठीक है, बच्चे साफ़ सुथरे लिबास में हैं, बच्चों ने अच्छा कुरान मजीद सुनाया। आप ना भी अपील करें ना तो जाते हो उसका दिल करेगा वो जेब से 5-7 हज़ार निकाल के आपको दे के जाए। अगर आपकी मस्जिद उलझी हुई है, सफाई नहीं है, तो मेरा ख़्याल है उसका दिल करेगा कि आपके बाहर निकलते हुए किसी के जूते भी उठा के अपने साथ ले जाए, इसलिए कि उसको वहाँ क्या मिला है। तो ये तो एक नेचुरल सा प्रोसेस है जिस पे मेरा ख्याल है समझने की ज़रूरत है। कोई भी शय जो अपनी नफासत के एतबार से अट्रैक्ट करती है वो अपने नताज